السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے چینل ایم کے اسلامک روشنی میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 24 پڑھنے جا رہے ہیں، ادغام یرملون۔ تو ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور یعنی کہ یہ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حرف ہیں۔ یہ 6 حرف ایسے ہیں جن کو ملا کر پڑھا جاتا ہے ادغام یرملون، یعنی ملا کر پڑھنے والے حروف۔ آگے ہے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 1 تنوین اور نون ساکن کا اظہار پڑھا تھا ہم نے، اور قاعدہ نمبر 2 اخفا پڑھا تھا اس تنوین اور نون ساکن کا، اور قاعدہ نمبر 3 یہ ہے تنوین اور نون ساکن کا، یہ قاعدہ نمبر 3 اور چوتھا نمبر یہ ہے۔ تو حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون آئے تو، یعنی کہ ملا کر پڑھنے والے حروف آئے تو یہاں پہ اور ایک بات صاف کی جا رہی ہے، کوئی بھی حرف آئے، 6 حرف میں سے لام اور را آئے تو، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں، یعنی 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو آئے گا ہی، لیکن لام اور را اگر آ جائے تو بغیر گنہ کے ملا کر کے پڑھیں گے۔ لام اور را کہیں پہ بھی آئے گا تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ لام اور را کی صورت کا مطلب یہ نہیں، یعنی کہ ان کی حالت میں، لام اور را کی حالت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک گاؤں میں، ایک گھر میں ایک آدمی کے 2 نام ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کا بھی 2 نام ہے۔ لام اور را اگر آ جائے تو اس کا بھی 2 نام ہے۔ یہاں پہ ادغام را ہے، یعنی کہ را کا ادغام ہوگا، اس کے بارے میں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں پہ ہے محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے تنوین کے بعد را آ رہا ہے، یہاں پہ بولا ہے نا ادغام را، یہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد را آئے تو تنوین کے بعد را آ رہا ہے یہاں پہ، تو ادغام کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ ادغام بلا غنہ۔ یہاں پر نا ادغام بلا غنہ یا ادغام تام، دونوں نام میں سے کوئی بھی نام آپ بول سکتے ہیں۔ تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، یہاں پہ سیدھا دال کو سیدھا را میں ملا دیں گے۔ دیکھیے دال، را، 2 پیش، در، محمد را زبر را، محمد الرسول اللہ ہیں، اس طریقے سے۔ آگے ہے من ربک، من ربک، ہاں آپ اس کو من ربک نہیں پڑھ سکتے، میم نون زیر من نہیں، اب سیدھا میم کو را میں ملا دیں گے۔ ادغام کا مطلب ملانا ہوتا ہے، تو یہ را کی مثال ہے، سیدھا میم کو را میں ملائیں گے، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر ربی کاف زبر کا، مر ربی کا۔ اسی طریقے سے آگے ہے رؤوف الرحیم، یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد را آ رہا ہے۔ عیشۃ راضیۃ، دیکھیے یہاں پر بھی تنوین کے بعد را آ رہا ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ را، تو ادغام بلا غنہ یا آپ کہہ سکتے ہیں ادغام تام، دونوں نام میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آرام سے سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، یہ تو را کا معاملہ تھا، ادغام را۔ اب ادغام لام اور را کی صورت میں یہاں بولا تھا نا، تو را کا ہو گیا، اب لام کا پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے من لدنہ کل لہ یکن لہ رزقا لکم اف لکم من لبن، ہے نا۔ دیکھیے من لدنہ، نون ساکن کے بعد کون حرف ہے؟ لام ہے، تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے، یہاں بولا نا بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، تو سیدھا میم کو سیدھا لام میں ملائیں گے، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، ہے نا، من لدنہ، اس طریقے سے۔ آپ اس کو من لدنہ نہیں کہہ سکتے، من لدنہ نون نہیں پڑھنا ہے، آپ سیدھا لام میں ملانا ہے۔ اسی طریقے سے اس لام کو سیدھا اگلے لام میں ملا دینا، لام لام 2 پیش لل، لام لام 2 پیش لل، کل لہ، ہیں، اس طریقے سے۔
اس کے بعد آگے ہے یکن لہو، تو سیدھا کاف کو سیدھا لام میں ملانا ہے، یکن لہو نہیں کہیں گے، کن بولیں گے نون پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، سیدھا پڑھنا ہے یکن لہو، ہے نا، رزقا لکم، یہاں پہ بھی ادغام ہوگا، ادغام بلا غنہ، جو یہاں پہ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، لام آ رہا ہے، لام آ جائے یا را آ جائے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، تو 6 حرف میں سے ہم نے 2 حرف کا پڑھا، ایک را کا پڑھا، ایک لام کا پڑھا، بچ گیا ہمارے پاس 4 حرف، تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے، یہ تھا الف، الف مطلب پہ تھا مشق ادغام بلا غنہ، یہ بغیر غنہ والا تھا، بلا غنہ کا مطلب بغیر غنہ کا، یہ جتنا بھی تھا ہم نے پڑھا بغیر غنہ کا پڑھا۔ اب با میں آ جاتے ہیں مشق ادغام مع الغنہ، دیکھیے مع الغنہ کا مطلب ہوتا ہے غنے کے ساتھ، یعنی مع کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، غنہ کا مطلب غنہ، تو غنے کے ساتھ، یہاں لکھا ہوا ہے قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، دیکھیے سمجھیے گا آرام سے، دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یعنی یومن دوسرے کلمے میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، ایک تو اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں اور دوسرا ادغام ناقص، اس کا 2 نام تھا تو اس کا بھی 2 نام ہے۔ دیکھیے وہاں پہ تھا تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور را، اور یہاں پر بھی وہی چیز ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد کیا آئے گا، یہ 4 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے، لام اور را کو نکال دیں گے تو یا واو میم نون ہی بچے گا ہمارے پاس، تو یہ ہے، تو سب کی باری باری سے جو ہے سے ہم مثال پڑھیں گے، یہ دیکھیے یہاں پہ ہے، سب سے آسان طریقے سے سمجھ کر کے پڑھنا ہے، دیکھیے ادغام یا کیا لکھا ہوا ہے، ادغام یا واو میم نون تھا تو ادغام یا پڑھنا ہے پہلے، دیکھیے این یؤتا، کیا بولا تھا وہاں پہ، یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہی بات ہے یہاں پر، دیکھیے غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو یہاں پہ اب جو ہے ہم پڑھیں گے جب بھی تو غنہ کر کے پڑھیں گے، چاروں حرف میں سے یا واو میم نون جو بھی ہے، تو یہاں پہ یا کا ہے، پڑھنا ہے این یؤتا من یعمل من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء، تو اس طریقے سے دیکھیے یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا، نون ساکن کے بعد یا، نون ساکن کے بعد یا، تنوین کے بعد یا، تنوین کے بعد آئے یا نون ساکن کے بعد آئے، دونوں میں سے کسی کے بعد بھی یا واو میم نون ہے نا، یا واو میم نون آ جائے تو ہم جو ہے سے غنہ کر کے پڑھیں گے، تو ادغام یا تھا، اب ادغام واو پڑھتے ہیں، الہا واحدا رحیم ودود ان وهبت من ورائهم جنات وعیون من وعد، ہے نا، اس طریقے سے آرام سے سمجھ کر کے پڑھنا ہے، دیکھیے تنوین کے بعد کون حرف ہے، واو ہے، تنوین کے بعد کون حرف ہے، واو ہے، تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے ان چاروں حرف میں سے تو ادغام مع الغنہ، جس کا دوسرا نام کیا تھا، ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، غنہ کر کے پڑھنا ہے سب میں، بغیر غنہ کے نہیں پڑھنا ہے، ہاں دیکھیے اب ادغام میم کو پڑھتے ہیں، رسول من اللہ صراطا مستقیما عمن خیر من مثلہ، اس طریقے سے تنوین کے بعد میم آئے، تنوین کے بعد میم آئے، نون ساکن کے بعد میم آئے، یا واو میم نون کوئی بھی حرف آئے، ایک بھی حرف اس میں سے کوئی سا بھی آ جائے تو ادغام ناقص ہوگا، جس کو ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب آخری والا ہم پڑھتے ہیں ادغام نون، ادغام نون ہے یہ، ہاں، من نبی نورا
لمن نريد فمن نكث من ناصرین۔ اس طریقے سے سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو ادغام ناقص ہوگا، نون ساکن کے بعد نون، نون ساکن کے بعد نون، تنوین کے بعد نون، اس طریقے سے کہیں پہ بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں پہ ناقص ہوگا، اور اگر لام اور را آئے تو ادغام تام ہو جائے گا۔ یہ اس طریقے سے ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر سے سمجھیے گا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئے، یہ دونوں لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، جو یہاں پر لکھا ہوا ہے بلا غنہ کے پڑھنا ہے اس کو۔ اور اسی طریقے سے اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد 4 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے، یا، واو، میم، نون، ان چاروں حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے ان سب کو، اس طریقے سے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آگے دوستوں میں تو آپ ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔